بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ آپ سب کی فیوریٹ سید حیدر جعفری صاحب زوڈی کنسلٹنٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ میری پولیٹیکل ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، زوڈک سائنس پر بھی ہوتی ہیں، اور ہر ماہ ایک اسپیشل ویڈیو ہوتی ہے، اور یہ ویڈیو آج آپ لوگوں کے لیے اسپیشل ہے چونکہ جولائی کا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو جو جولائی کے مہینے میں دعا کی قبولیت کے وقت کے حوالے سے آپ لوگ ڈیفینیٹلی انتظار کر رہے ہوں گے جعفری صاحب کی ویڈیو کا کہ کب آئے گی، تو آج یہ ویڈیو آ گئی ہے۔ مئی کے حوالے سے بھی میں نے کی تھی جعفری صاحب کے ساتھ، جون کے حوالے سے بھی کی تھی، اور آپ لوگوں کے بڑے پازیٹیو کمنٹس آتے ہیں، اور یہ ساتھ ہر ماہ ضرور آتی ہے۔ اور جعفری صاحب چونکہ انرجیز کے بھی ماہر ہیں، اور تمام معاملات اس طرح کے جو جعفری صاحب ہیں ان کی کیلکولیشن جعفری صاحب بیسٹ کرتے ہیں، تو اس ماہ کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ 7 کے حوالے سے یہ کیلکولیشنز کی ہیں اور آپ تک پہنچیں گی۔ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس سے ضرور مستفید ہوں گے، آپ فائدہ اٹھائیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ میں جعفری صاحب کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے بھائی، بادشاہ کا کرم نوازی ہیں، موجے ہیں، کروڑ کروڑ شکر ہے اس کا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ایک تو وقت دیا۔ آنرڈ سر۔ سر جیسے مئی اور جون کے حوالے سے بھی کی تھی، تو جولائی میں بھی جیسے دعاؤں کی قبولیت تو ہر وقت خیر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک ساتھ ہوتی ہے اسپیشل جو آپ ہمیں بتاتے جی ہیں۔ بالکل، میں اس کے اوپر عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ جب بھی میں یہ ساتھ کی ویڈیو کرتا ہوں تو کچھ چیزیں مجھے، ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ نئے جڑتے ہیں تو مجھے جی جی اس کی تفصیل بیان کرنی پڑتی ہے ریپیٹڈلی۔ بالکل اب ساتھ جو ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، یہ کیوں ساتھ ہے؟ بالکل اللہ تو ہر بندے کی سنتا ہے، اللہ تو ہر وقت سنتا ہے، اللہ تو شارک کے قریب ہے، اس کے لیے کسی ساتھ کی ضرورت تو نہیں ہے۔ بالکل ایسے پھر یہ ساتھ کیوں؟ پھر اس کی اہمیت کیوں؟ اللہ تو کہتا ہے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، مستجاب الدعوات ہے اللہ، بالکل وہ مجیب الدعوات ہے، دعوتوں کو، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو مستجاب الدعوات ہونا یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ جی تو جی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل پھر یہ ساتھ کیوں؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے وقت میں کوئی کام کرتے ہیں جو اس کام کے لیے بیسٹ وقت ہو تو آپ کے رزلٹ بیسٹ آتے ہیں۔ بالکل ایسے جس طرح ہم اپنے روز کمپیوٹر کے اوپر دیکھتے ہیں، اپنے فون کے اوپر دیکھتے ہیں کہ میکسیمم ٹیمپریچر یہ، منیمم یہ، جی تو کوئی کام ایسا جو میکسیمم ٹیمپریچر میں ہونے والا ہو اس کو میکسیمم میں کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ بہتر طور پہ ہو جاتا ہے، جو منیمم ٹیمپریچر میں ہونے والا ہو اس کو منیمم ٹیمپریچر میں کیا جاتا ہے تو وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ بالکل اب بات کر لیتے ہیں یہ سات بیسیکلی کائنات کا ایک انرجی پیٹرن ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہی جو ہے ہر مہینے میں اس میں ایک عروج آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے یعنی پازیٹیو انرجی ایک خاص وقت میں اپنے پورے عروج کے اوپر ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جس طرح وہ شخص یا وہ لوہا جس کے اوپر سے زنگ اتر چکا ہو اس کو میگنیٹ فوراً کھینچتا ہے بنسبت کے اس کے کہ جس کے اوپر زنگ لگا ہو۔ ایسے ہی انسان اگر اپنا زنگ اتار لے تو اللہ ہر وقت موجود ہے، بالکل لیکن انسان چونکہ دنیا میں رہتا ہے، پازیٹیوٹی بھی ہے، نیگیٹیوٹی بھی ہے، خیالات اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، چیزیں مکس اینڈ میچ ہوتی ہیں، تو جب مکس اینڈ میچ ہوتی ہیں تو پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ بعض اوقات جو ہے اس کے اوپر دباؤ بھی آ جاتا ہے۔ جی اب جو ان کے اوپر دباؤ آتا ہے اس کو اتارنے کے لیے یہ ساتھ ہوتی ٹھیک ہے ہے، یعنی اللہ جو شہرک کے پاس موجود ہے صرف اس تک، اپنی شہرک تک جانے کے لیے انسان کو جس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ساتھ دیتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے یعنی وہ کام جو انسان نے کئی دنوں میں کئی مہینوں میں کرنا ہوتا ہے وہ چند گھنٹوں میں کر لیتا ہے، تو یہ ساتھ ہے۔ اس وقت انسان کو ایک پش مل جاتا ہے، ایک بڑا پش مل جاتا ہے جس سے وہ اللہ کے قریب زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو ساتھ ہے جولائی 2024 کی ساتھ ہے، جتنا کہ اس کو میں نے ڈیٹیل سے پڑھا مجھے نہیں لگتا کہ 2024 میں اب دوبارہ اتنی بڑی ساتھ آ سکتی۔ اچھا
یہ اگر یہ کہوں کہ 2024 کی سب سے بڑی جو پازیٹیوٹی اور قبولیت کی ساتھ ہے تو وہ یہ ہے جو میں اب بتانے جا رہا ہوں. اچھا، یعنی کہ جتنی پہلے بتائیں اور آئندہ بھی خیر بتائیں. آئندہ نے مجھے یہ 2024 میں نا، کیونکہ اس کی انرجی میں 3-4 چیزیں اکٹھی ہو گئی، اچھا ایک ایک کر کے ساری کو بتاتا جی ہوں. بالکل. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ ساتھ آ رہی ہے محرم میں. محرم بالکل. ٹھیک ہے، محرم ہجری قمری سال کا آغاز بھی ہوتا ہے. محرم کا آغاز خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے گھر کے سوگ سے ہوتا ہے، دکھ سے ہوتا ہے. ایسی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سات رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفاداری کی ساتھ ہے. بالکل. یہ ان کے گھر سے وفادار ہونے کی ساتھ ہے. یہ روحانی طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے انتہائی قریب کرنے کی ساتھ ہے. یہ خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے قریب ہونے کی ساتھ ہے. دوسرا اس ساتھ کا ٹائم کا ذکر کر لیتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسری اس کی اہمیت کیا ہے. یہ شروع ہو رہی ہے جی 18 جولائی بروز جمعرات. 18 جولائی بروز جمعرات اور 19 جولائی بروز جمعہ کے درمیان میں. ٹھیک ہے، یہ اس درمیان کی شب میں ہو رہی ہے. اچھا یہ جو میں آپ کو ٹائم بتاتا ہوں یہ پی ایس ٹی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم اور +50 جی ایم ٹی کے مطابق بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے ٹائم زون کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کر لیں کیونکہ انرجی گلوبلی بیہیو کرتی ہے. اب 18 جولائی جمعرات اور 19 جولائی بروز جمعہ تو یہ شب جمعہ بھی بنتی ہے. بالکل. شب جمعہ افضل الایام اور شب جمعہ افضل الشب. بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ افضل ترین وقت آ گیا. دوسرا محرم آ گیا. تیسرا اس کے اندر اس کی جو انرجی ملتی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انرجی ہے اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے کوئی ایک سورت جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ کر جاتی. جی ایسی. اس بار جو سورت میچ کری ہے نا وہ سورہ دہر. اچھا. سورہ دہر جو ہے نا اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے. ویسے تو سارا قرآن ہی ہے لیکن سورہ دہر اس میں ایک علیحدہ ہے. اللہ کہتا ہے زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں. زمان ہو یا دہر ہو اس کی انرجی اللہ کے ساتھ بہت ڈائریکٹ ہے. تیسری اہمیت سورہ دہر. سورہ دہر جو ہے اس کا سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تعلق ہے، اللہ سے بھی تعلق ہے. یہ بہت انرجی ہے. بالکل. اب اللہ کہتا ہے زمانے کو برا، زمان اللہ ہے، اس کا نہ صرف زمان سے تعلق ہے بلکہ صاحب الزمان سے اس کا تعلق ہے، آخر الزمان سے اس کا تعلق ہے. بالکل. یہ صورت بڑی اہم ہے. اب اس ساتھ کی جو میں نے عرض کیا کہ جو کام گھنٹوں میں ہونے والے ہیں وہ سیکنڈوں میں ہوں گے. بالکل. ٹھیک ہے، اب اس کے ٹائم کی بات کر لیتے جی. 18 جولائی کا میں نے عرض کیا جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب ہے 19 جولائی. ٹائم کیا ہوگا؟ پی ایس ٹی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یہ 9:25 رات کو. اچھا. یعنی 21-25 آورز کے اوپر یہ شروع ہوگی. ٹھیک ہے. اور 3:18 یعنی صبح 3:18 پہ یہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. 6 گھنٹے 7 منٹ کی 367 منٹ کی یہ ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. 367 منٹ کو جو ہے وہ جمع کریں 367 تو یہ بنتا ہے 7. اچھا. 7 کریٹیوٹی کا نمبر ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس کو ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے وفاداری کا وقت ہے. دوسرا یہ کائنات کے خالق کے ساتھ اور وارث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک ہونے کا وقت ہے. روحانیت کے عروج کا وقت ہے. دینی دنیاوی عروج کا وقت ہے. اچھا. دنیا کا بھی جو مانگنا چاہیں مانگ لیں، دین کا جو مانگنا چاہیں مانگ لیں، ٹھیک ہے. روحانیت میں جو مانگنا چاہیں مانگ لیں، یہ ضرور عطا کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز اس میں ایک چیز کا بڑا اہمیت ہے. یہ جو ٹائم ہے نا یہ بیک لاگ کلیئر ہونے کا وقت ہے. بیک لاگ کلیئر ہونے کا مطلب ہے آپ کا کوئی قرضہ ہے ادا نہیں ہو رہا، ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کا کوئی کاروبار ہے نہیں چل رہا، چل جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی نوکری میں کوشش کر رہے ہیں، کوئی ٹرانسفر کی کچھ، وہ آپ کی ہو جائے گی. قانونی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، فیصلہ نہیں ہو رہا، وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ آہستہ آہستہ چیزیں یہ آپ کے حق میں ہوتی چلی جائیں گی. اٹ بی اے سیریز. بالکل ٹھیک ہے.
اب بات کر لیتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے وہ چیزیں کس طرف جائیں گی. تو 2 نفل جب کرنا کیا ہے, جب اس کی ہم جی بات جی کرتے جی ہیں کہ اس کی ایگزیکیوشن کیا ہے, 2 صورتیں ہم بات کرتے ہیں. ایک وہ صورت جو اس کی انرجی کے ساتھ میچ کرتی ہے, بالکل وہ میں نے عرض کر دیا صورت دہر. بالکل دوسری صورت جو اس کی ایگزیکیوشن کو چیلنج جو ہے وہ لے کے چلتی ہے, بالکل ٹھیک جس سے اس کے اثرات انسان کے ساتھ بنتے ہیں اور یہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ صورت اس بار جو بن رہی ہے وہ سورہ فجر بن رہی ہے. اچھا والفجری ولیال نشر, قسم ہے اس فجر کی اور ان 10 راتوں کی. تو تفسیر میں بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر یہ ذکر کیا, کیونکہ تفسیر میں جو ہے اس کو عاشور سے منسوب کیا جاتا ہے, یعنی فجر عاشور سے شروع ہونے والی جی جی جو ہے وہ قیامت خیز واقعات ہے, اور جو وہ 10 راتیں ہیں عشرہ محرم کی. جی جی کچھ لوگ تفسیر میں اس کو ترجمہ اس طرف کرتے ہیں. خیر قرآن پاک کے 7 بطون ہے, وہ ہر بندہ اپنے مطلب کے مطابق اس کے جو چیزوں کو سمجھتا ہے, لیکن تفسیر میں اس کو جو ہے وہ بعض اوقات سورہ حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اچھا تو یہ محرم ایک طرف سورہ دہر, ایک طرف سورہ فجر. تو یہ میں بار بار ایسا ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی ساتھ اتنا بالکل کمال کا کمبینیشن بننا ممکن ہی نہیں ہے, دوبارہ بڑا مشکل ہے کوئی بنے, کیونکہ جب تک ہم اس کو ساتھ آتی نہیں ہے, آنے والی نہیں ہوتی, تو ہم اس کو چیک نہیں کرتے. چیک کیے بغیر تو 100% بتا کچھ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے کل کو اللہ اس سے کوئی اور اچھا میچ بنا دے, لیکن اسی کے ہاتھ میں ہے نا, ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. جی. لیکن جتنا مجھے سمجھ آتی ہے کہ اتنا بڑا کمبینیشن اب بننا مشکل ہے. تو یہ اگلی چیزیں مطلب اگلے جو پڑھنا ہے وہ جعفری صاحب آپ نے 2024 کے حوالے سے بات کی. ویسے اگر میں یہ پوچھوں کہ جب سے آپ ساتھ کی کیلکولیشن اور یہ دیکھ رہے ہیں, ابھی تک کی یہ آپ کو سب سے بڑی لگ رہی ہے یا یہ صرف سال 2024 کی ہے؟ سر جتنے سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ اتنا پراپر کمبینیشن میں نے نہیں دیکھا. اچھا ویری سیریس نوٹ. لیکن چونکہ میں عرف عام میں بات کرنی ہوتی ہے, تو 2024 کے آج یہ جو ہے 7واں مہینہ شروع ہو گیا. بالکل تو ٹھیک. ان 7 مہینوں میں, چونکہ ہم اس کو سال میں ڈیوائیڈ کر کے جی کرتے جی ہیں, جی ان 7 مہینوں میں اور آنے والے 6 مہینوں میں مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی اور 7 بن سکتی ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں کرنا کیا ہے, جی جی اب کرنے کی بات کر لیں تو میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ جی جی ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے بتایا وہ کرنا ہے. بالکل. اگر کوئی شخص قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو 7 نصیب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, بالکل جو آتا ہے وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی دعا درود پاک ہے, جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. بالکل ٹھیک. لیکن ہم چونکہ بعض ایک خاص سیکوینس کے تحت اس کو چیک کرتے ہیں, جی ایک جی خاص سیکوینس کے تحت اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کے حساب سے کہ جی یہ بیسٹ آپشن ہے, اس کو بیسٹ یوز اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کا ایک سیٹ پیٹرن ہے. ٹھیک ہے. سیٹ پیٹرن بالکل آسان سا ہے جی. کہ جب کسی کے گھر جانا ہے ہوں کچھ نہ کچھ تو لے کے جانا ہے. ایسے ہی ہے. جب کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے جانا ہے نا. بالکل. تو اللہ کا شکریہ تو ادا کریں کہ اس نے نام لینے کی قابل کر دیا. بالکل ایسے ہی. اس نے ہمیں روشنی دی, ہدایت دی, ہم پہ کرم کیا, نعمتوں کی بارش کی, اس کا گریٹیٹیوڈ تو بنتا ہے نا. بنتا ہے بالکل. 2 نفل شکرانے کے سب سے پہلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کائنات کی جو ہے اس کی پیٹنٹ شپ کس کے نام ہے, لولا لما خلقت الافلاق, کہ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات کی پیٹنٹ شپ, کائنات کی اونرشپ اللہ نے رسالت مآب کے نام لکھ دی ہے. ایسے ہی. سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء سے محبت کیے بغیر کائنات میں کچھ نہیں. ایسے ہی. اس لیے پھر درود پاک کم از کم 1 تسبیح, ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے. اس کے بعد پھر میں نے سورۃ دہر کا ذکر کیا تو 1 مرتبہ سورۃ دہر. ٹھیک ہے. درود پاک کے بعد درود پاک کے فوراً. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوبارہ درود پاک کم از کم 1 تسبیح. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے کر سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر. ٹھیک ہے. 11 مرتبہ سورہ قدر, اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فجر. بالکل ٹھیک.
پھر 11 مرتبہ سورہ قدر، پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر. اب اس کے بعد بھی دوبارہ درود پاک. بالکل ٹھیک. ایک تسبیح کم از کم، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اللہ کہتا ہے قرآن میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ایسے ہی. پھر اس کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت، ٹھیک ہے. اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اور پھر صلاۃ الحاجت کے بعد دعا حرفوں کا، لفظوں کا، عربی کا، فارسی کا، جملوں کا مجموعہ نہیں ہوتی. دعا احساس کا نام. ٹھیک ہے. دعا اس درد کا نام ہے جس درد کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دعا اس احساس گناہ کا نام ہے کہ یا اللہ معافی دے دے. بالکل. دعا اس شدت کا نام ہے کہ جس شدت سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. بالکل. دعا کریں سب کے لیے. فارمولہ سب سے بڑا رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مشکل کام ہے لیکن ظاہر سی بات ہے رسالت مآب نے اگر اس کا اجر اتنا بڑا بتایا تو سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، ان کے لفظ، ان کے کہے ہوئے جملے وہ کائنات میں سب سے زیادہ اصول کا درجہ رکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. بالکل. تو پھر اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہ کہیں، سب کچھ ہو جائے گا. نہیں کر سکتے تو جو مانگنا چاہیں مانگ لیں. میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی سات ممکن نہیں ہے فی الحال. آگے اللہ بدل دے سر، اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ اس سے بہت اچھی چیزیں بنا لے. اللہ کل شیء قدیر ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ کرنا چاہے تو بے شک کر لے، لیکن میری جو ناقص علم ہے اس کے مطابق یہ جو ساتھ بن رہی ہے نا، یہ بیسٹ آف دی بیسٹ بن رہی ہے. اس کو یوٹیلائز کر لیں، اس کو ضائع مت. بالکل ٹھیک. انشاءاللہ اللہ بہترین کرے گا اور کامیابی ضرور ہوگی. لیکن ایک چیز اور، یہ وقت میں نے پہلے بھی عرض کیا نئے وینچرز کا نہیں ہے، بیک لاگ کلیئر کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے. نیا بزنس، نئی چیزیں وہ اس میں نہ بنائے تو بہتر ہے. اچھا. پرانی چیزوں کو ٹھیک کر لیں، بہت تیزی سے ٹھیک ہوں گی. بالکل ٹھیک. ٹپ بتا رہا ہوں، باقی جو مرضی کرو جی. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سید حیدر جعفری صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، جیسا کہ سید حیدر جعفری صاحب نے جولائی میں جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ بھی بتا دیا، کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے وہ بھی بتا دیا. اس کے علاوہ سید حیدر جعفری صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ اب تک کی سب سے بڑی سات، جب سے وہ نکال رہے ہیں اس کیلکولیشنز کو، اس سات کے بارے میں جتنا انہوں نے جانا، اور سال 2024 کی انہوں نے بار بار کہا کہ یہ بہت بڑی سات ہے، جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا. اور انشاءاللہ ہماری بھی یہی دعا ہے، جہاں آپ ہمارے اپنے لیے دعا کریں، ہمارے لیے بھی کریں، سب کے لیے دعا کریں. سر آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، میرے لیے، جعفری میری صاحب ٹیم کے کے لیے لیے ضرور دعا کریں. بالکل سب کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ ہمارا بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. اس ساتھ کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا، اور یہ اس کو پریکٹیکلی جب آپ آزمائیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جعفری صاحب اور مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.